اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالی پر ایمان لا چکے ہیں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا ہے۔ میرے اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پانی کی طرف آدم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، وہ پانی اتنا صاف اور شفاف تھا کہ آدم علیہ السلام کو اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے چہرے کے اندر حسن و جمال میں کمی نظر آئی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا، میرے جسم سے جنت کی پوشاک، جنتی لباس اتار لیا، اب آپ نے میرے چہرے کے اندر سے حسن و جمال کے اندر کمی کر دی۔ تو میرے اللہ نے فرمایا، آدم اگر دنیا کے اندر اپنے چہرے میں جنتی حسن و جمال چاہتے ہو تو ایام 20 کے روزے رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ ایام 20 کے روزے کیا ہوتے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا، آدم چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب 15ویں روزے کی افطاری کی تو میرے اللہ نے 3 روزوں کی برکت سے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جنتی حسن و جمال عطا فرما دیا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ایام 20 کے روزوں کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کینہ، حسد، بغض کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر جو بڑی بڑی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اللہ انہیں ختم فرما دیتے ہیں۔ اب حسد ایک گناہ کبیرہ ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اپنے دل کے اندر جلنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے چھین لی جائے۔ اگر کوئی بندہ حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اس کی وجہ بھی حسد تھی، اور جب بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے اندر تو اس کی وجہ بھی حسد تھی۔ نبی علیہ السلام کے اوپر جتنے اذیتیں پہنچائی گئی وہ تمام کی تمام یہودیت کی جانب سے حسد کی وجہ سے تھی۔ تو حسد ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اگر بندہ ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے اللہ اس بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر بعض مرتبہ کینہ اور بغض کی روحانی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، ایک شخص وضو کر کے آیا، وضو کا پانی اس کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جس نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام فرماتے وہ شخص نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر آ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا۔ جب اگلا دن ہوا وہ اسی طرح وضو کر کے آیا، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جس نے دنیا کے
اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ان کے اعمال دیکھوں، آخر وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی بدولت نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں جب وہ صحابی مجلس سے اٹھے تو میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے کہا میں ایک رات آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ضرور تشریف لائیں۔ فرماتے میں ان کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا اور پوری رات ان کے اعمال کو دیکھتا رہا۔ جو اعمال میرے تھے وہ اعمال ان کے تھے، حتیٰ کہ اس صحابی نے رات کے وقت تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، صرف فجر کی نماز کے لیے اٹھے۔ تو میں نے صبح کے وقت اس صحابی سے کہا جس کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی کہ میں تو آپ کے اعمال کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے کوئی خاص انوکھا نرالا عمل نظر نہیں آیا۔ آخر ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کی بدولت پیغمبر نے جنت کی بشارت دی؟ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرا ایک عمل ہے جو روزانہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں رکھتا، اور رات کو سونے سے پہلے ہر مسلمان کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اس صفت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو جس بندے کے اندر کینہ بغض نہیں ہوتا اس بندے کا دل پرسکون ہوتا ہے، اور جس بندے کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے، مسلمانوں کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر جل رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ ان روحانی امراض کی وجہ سے بندہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس بندے کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہے اس بندے کا من پرسکون ہو جاتا ہے، وہ قلبی طور پہ ایک سکون حاصل کرتا ہے۔ وہ خلوت کے اندر رہے تو بندے کو سکون ملتا ہے، جلوت کے اندر رہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تب بھی اس بندے کو سکون ملتا ہے۔ تو ایام 20 کے روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی روحانی بیماریوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب موقع عطا فرمائے تو ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھنے چاہیے، چونکہ ایک تو آدم علیہ السلام نے روزے رکھے، اور دوسرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایام 20 کے روزے رکھے وہاں میرے پیغمبر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے پھر اس روزے کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تقریباً سن 2 ہجری کے اندر پھر میرے اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرما دیے۔ نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کو حکم دے دیا، چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک روزے کی برکت سے اللہ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر بندہ ایک روزہ رکھے تو زندگی کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ ماہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں گویا کہ یہ بندہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا امیر المؤمنین، میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ جس بندے کی زندگی کے اندر 10 رمضان المبارک آئیں وہ ان کا مکمل طور پہ حق ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، رمضان کا مکمل ادب و احترام کرتا ہے۔ جب یہ 10 رمضان المبارک کے روزے لے کر قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو میں اس بندے کو ابدال کی صف کے اندر کھڑا فرما دوں گا۔ اب یہ ابدال ولایت کے اندر ایک درجہ ہوتا ہے، جیسے ولی، غوث، قطب
رتب اور ابدال وہ ہوتا ہے جب اللہ اس مقام اور مرتبے کے اوپر کسی بندے کو پہنچا دیتے ہیں۔ اگر اس کی نظر کسی گناہگار کے اوپر پڑ جاتی ہے تو اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی بے نمازی کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے تو اللہ اسے نمازی بنا دیتے ہیں۔ کسی غافل بندے کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اعمال کا شوق عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انگلینڈ کے سفر پہ تشریف لے گئے تو جو حضرت کے میزبان تھے وہ اپنے ساتھ کسی دوست کو بھی لے کے آئے تھے، تو دوست نے حضرت کی خدمت کے اندر عرض کیا کہ حضرت آپ میرے گھر تشریف لائیں، چائے وغیرہ پی لیں۔ تو خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر اس ساتھی نے جو اکرام کیا حضرت نے اسے قبول کیا اور بار بار اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ حضرت نے کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ وہ پینٹ پتلون کے اندر آیا، چہرے کے اوپر سنت کا اقبال بھی نہیں تھا، زندگی کے اندر نمازوں کا اہتمام بھی نہیں تھا، نام کا مسلمان تھا، کام کا مسلمان نہیں تھا۔ حضرت اس کے لیے دعا کر کے ملک پاکستان کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ چنانچہ 1 سال کے بعد جب دوبارہ اسی ملک کے اندر جانا ہوا تو وہی بندہ حضرت کو لینے کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر آیا ہوا تھا۔ حضرت سے مصافحہ معانقہ کیا، کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت آپ پچھلی مرتبہ میرے گھر کے اندر چائے کے لیے تشریف لائے تھے اور آپ نے میرے لیے دعا بھی کی تھی، آپ کی صرف ایک نظر میرے چہرے کے اوپر، دل کے اوپر پڑی، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک پورا سال ہو چکا ہے، میں نے ایک بھی نماز کو قضا نہ کیا، اور کبھی کبھی اللہ تہجد کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور آپ کی نظر کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چہرے کے اوپر سنت رسول سجانے کی توفیق عطا فرما دی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب ان کی ایک مرتبہ نظر پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اگر ان کی نظر کسی کتے کے اوپر بھی پڑ جاتی ہے تو اللہ والوں کی نظر کتے کو انسان بنا دیتی ہے۔ اب یہ بات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتے کے بارے میں لکھی ہے۔ اگر اس کو دوسری نظروں سے دیکھا جائے تو بعض مرتبہ انسان کے اندر کتوں جیسی خصلت پیدا ہو جاتی ہے، کتوں جیسی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ انسان اگرچہ ظاہراً انسان ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال، اس کے کرتوت، اس کی طرز زندگی وہ کتوں جیسی نظر آتی ہے۔ جب اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ والوں کی صحبت اس انسان کو نیک اعمال کی طرف کھڑا کر دیتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے تمام روزے ہمیں زندگی کے اندر رکھنے چاہیے۔ بعض لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اس مرتبہ رمضان کے اندر کیا بنے گا، روزے رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے۔ جو شوگر کے اندر مبتلا ہیں یا گردے کے مرض کے اندر مبتلا ہیں وہ ڈاکٹر سے جا کے نسخہ پورے مہینے کا لکھوا لیتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے تو بار بار پانی پینا ہوتا ہے، آپ نے بار بار کھانا کھانا ہوتا ہے، لہٰذا اس مرتبہ آپ روزے نہ رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب میں روزے نہ رکھوں، چھوڑ دوں؟ جی ہاں، آپ کے لیے روزے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر تھوڑی سی نرمی کرتا ہے، اشارہ دیتا ہے، اور یہ بندہ پورے مہینے کے روزے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انسان بالکل روزے نہ چھوڑے، ہمت اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ جب انسان ایک مرتبہ نیت کر لیتا ہے، ہمت کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات نے ایک مقولہ سنا ہوگا، ہمت مردہ مدد خدا، کہ جب انسان ہمت کرتے ہوئے قدم اٹھا لیتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو گھروں کے اندر دیکھا ہے جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا چل کے میری طرف آؤ۔ وہ بچہ قدم اٹھا نہیں سکتا، ماں کو پتہ ہوتا ہے بچہ جو ہی پاؤں اٹھائے گا تو زمین پہ گر پڑے گا، لیکن ماں دونوں بازو پھیلا کے بیٹھ جاتی ہے۔ بچہ جو ہی دائیں بائیں گرنے لگتا ہے تو ماں اپنے بازوں کے اندر بچے کو سنبھال لیتی ہے۔ اب ماں کے دل کے اندر بچے کی محبت اور شفقت ہوتی ہے۔ میرا اللہ 70
ماؤں سے بڑھ کے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا۔ میرے اللہ نے خود فرمایا جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے بندے کا استقبال کرتی ہے۔ اگر بندہ نیت یہ کر لے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اللہ کی خاطر روزہ رکھوں گا، صحت کا جو کچھ بھی ہو جائے میں نے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ بندے کو صحت بھی دے دیتے ہیں، عافیت کی زندگی بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور پورے رمضان کے روزے رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، رمضان ہے آیا اپریل کے مہینہ میں، رمضان ہے آیا اپریل کے مہینہ میں، سخت ہے گرمی بھی ڈوبے ہیں پسینے میں، افطار میں آتا ہے مزہ ایسے جیسے کوثر کا مزہ شام کو پانی پینے میں۔ جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے تو دسترخوان کے اوپر مختلف مشروبات رکھے ہوتے ہیں، مسجد کے میناروں سے اعلان بلند ہوتا ہے افطاری کا وقت ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لیجئے، تو بندہ سب سے پہلے سادہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اس سادہ پانی کے گلاس کو اٹھا کے اپنے حلق کے اندر جب چند گھونٹ اتارتا ہے تو بندے کو اس وقت ایسی لذت اور مٹھاس ملتی ہے جسے دنیا کے الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، اور بندہ جتنا اللہ کی خاطر لمبی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اللہ کو بندے کے اوپر اتنا جلدی ترس آ جاتا ہے، اللہ کو بندے کے اوپر پیار آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جون جولائی کے مہینے میں بندہ اپنے گھر کے اندر کام کاج کروانے کے لیے کسی مزدور کو بلاتا ہے، وہ بیچارہ صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، مالک اپنے دفتر کے اندر کمرے کے اندر بیٹھ کے کیمروں کے ذریعے اس مزدور کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ صبح سے لے کر دوپہر تک انتھک محنت کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے، تو مالک کو اس نوکر کے اوپر ترس آ جاتا ہے، مزدور کے اوپر ترس آ جاتا ہے۔ اگر آج دنیا کے اندر غریبوں کے اوپر ترس آ جاتا ہے تو جو بندہ اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اللہ کو بھی بندے کے اوپر پیار آ جاتا ہے۔ حضرت منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ جب انالحق کی وجہ سے انہیں پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا اور پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا تو منصور مسلسل مسکرا رہے تھے، تو کسی نے کہا منصور جب یہاں کسی بندے کو لایا جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے، پورے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہوتی ہے، لیکن آپ کے چہرے کے اوپر مسلسل مسکراہٹ ہے، وجہ کیا ہے؟ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جس رب کی خاطر میں گرمیوں کے موسم میں لمبے روزے رکھا کرتا تھا آج اس رب سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو لمبے روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، چڑھا منصور سولی پہ زباں سے اف نہیں نکلی، چڑھا منصور سولی پہ زباں سے اف نہیں نکلی، جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے، کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جو 10 رمضان المبارک کے روزے رکھے گا تو میں اسے ابدالوں کی صف کے اندر قیامت کے دن کھڑا کر دوں گا۔ پھر میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ جس بندے کی زندگی کے اندر 20 رمضان المبارک آئے وہ رمضان المبارک کا مکمل طور پہ حق ادا کرتا ہے، جب 20 رمضان المبارک کے روزے لے کر میرے پاس آئے گا تو میں اس بندے کو مخبتین متواضعین کے صف کے اندر کھڑا کر دوں گا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ جس بندے کی زندگی کے اندر 30 رمضان المبارک آئے اس نے رمضان کا مکمل حق ادا کیا ہے، جب یہ قیامت کے دن 30 رمضان کے روزے لے کر میرے پاس آئے گا تو میں شہداء کی اعلیٰ صف کے اندر اسے کھڑا فرما دوں گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے والا جب سونے کے لیے اپنے بستر پہ آتا ہے تو بستر روزے دار کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ روزے دار جس برتن کے اندر سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، تو وہ برتن روزے دار کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، حتیٰ کہ جس جوتے کو پہن کر وضو کرنے کے لیے پانی کی طرف چل کے جاتا ہے وہ جوتے روزے دار کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، زمین روزے دار کی بخشش کی دعا کرتی ہے، آسمان مغفرت کی دعا کرتا ہے، ہواؤں کے اندر اڑنے والے پرندے، سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں، سوراخوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں روزے دار کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ روزہ
رکھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی روزے دار اپنی پیاس کی وجہ سے یا گلے کے خشک ہونے کی وجہ سے ذکر نہ کر سکے، وہ پورا دن خاموشی کی حالت میں گزار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تب بھی روزے دار کو ذکر کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ روزے دار روزے رکھتا ہے، اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ خاموش رہتا ہے، اللہ تب بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ روزے دار رات کے وقت تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے اندر قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگ تراویح کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ 20 رکعات ادا کرنی ہوگی، 40 سجدے کرنے ہوں گے، یہ 20 رکعات کے اندر سوا پارہ سننا، 1.5 پارہ سننا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے 20 تراویح کی نماز پڑھنا اس بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، جس کی زندگی کے اندر سنتوں اور نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا، اور جن کی زندگیوں کے اندر نوافل، سنتوں، فرضوں کا اہتمام ہوتا ہے، وہ تو بڑے خوش ہیں کہ الحمدللہ اس مرتبہ میں رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز پڑھوں گا، چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب سجدے کے اندر جلدی نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر تراویح کی نماز میں 40 سجدے، پھر وتر کی نماز کے سجدے، نوافل کے اندر سجدے، تو گوئے کہ تراویح کے اندر انسان کو قرب الہی کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم ان ایام کے اندر اپنے اندر یہ ذوق اور شوق پیدا کریں کہ میں نے اس مرتبہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے ہیں، اور جو دوست احباب پریشان ہیں تو ان کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھائیں کہ دیکھیں میرے بھائی، اللہ رمضان پورے سال کے اندر ایک مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ 11 مہینے آپ نے من مرضی کھانے کھائے، دن کے وقت من مرضی چاہتوں کو پورا کیا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو اللہ کی خاطر بھوک اور پیاسا رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ایک مہینہ یہ مشقت برداشت کر لے تو مشقت تو ختم ہو جائے گی، مجاہدہ ختم ہو جائے گا، قربانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن روزے کے اوپر اللہ کی جانب سے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ قیامت تک کے لیے ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ اجر و ثواب قیامت تک کے لیے بندے کے نام اعمال کے اندر لکھا رہتا ہے۔ اس لیے جب محبت اور پیار کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے کسی کو رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح گھر کی مستورات کو بھی سمجھایا جائے کہ وہ مستورات بھی رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرے۔ اگر گھر کی مستورات کو سمجھایا جائے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بلکہ میں تو تمام مردوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے گھر کے اندر کم از کم ماہ رمضان المبارک سے قبل یہ جو 6-7 دن باقی رہ چکے ہیں، اپنے گھر کے اندر فضائل رمضان کی تعلیم ضرور کریں۔ یہ فضائل اعمال کے اندر بھی فضائل رمضان آ جاتا ہے، اسی طرح رمضان کے حوالے سے اور کتابیں بھی مل جاتی ہیں۔ اگر ان کتابوں کی روزانہ گھر کے اندر تعلیم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس تعلیم کی برکت سے رمضان کے روزوں کا شوق پیدا فرما دیں گے۔ بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے گا، بچیوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایک بندہ ہماری وجہ سے روزے رکھ لیتا ہے، تراویح کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو خیریت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائے، اور اللہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور رات کے وقت تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔